إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين، وهو خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد. صلى على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. مرحومہ کی اصالِ ثواب کے لیے دعا امام زمانہ علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. نعرہ الصلوات. اللهم صل على محمد. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ وہ کلمہ استرجاع ہے جو ہمیں تاکید ہے کہ کسی کی موت کی خبر سنیں تو اسے دہرائیں. ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں. اس میں یاد موت کا ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ جب کوئی دنیا سے گزر گیا ہے تو تم بھی یہ کہو کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کر جانے والے ہیں. ایک ایک لفظ میں معانی کا سمندر ہے چونکہ قرآن کی آیت ہے. قرآن کے لیے جناب امیر نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے خزانے کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں. اور جب علی کہیں کہ ختم ہونے والے نہیں ہیں، یہ کسی خطیب کی مبالغہ آرائی نہیں ہے، کسی شاعر کا شعر نہیں ہے، امیر بیان کا فرمان ہے کہ قرآن کے خزائن کبھی بھی ختم ہونے والے نہیں ہیں. لہذا خود انا للہ و انا الیہ راجعون کے ایک ایک لفظ بلکہ ایک ایک حرف میں معنی کا ایک بے پناہ سلسلہ ہے. لیکن اتنا پیغام تو واضح ہے کہ دہراؤ کہ تمہیں بھی دنیا سے جانا ہے. اب موت کو یاد کرو کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جب ہم موت کو یاد کر رہے ہیں تو پھر ہر کام چھوڑ دیں گے، بس موت کو یاد کرو. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب اس طرح سے ہے کہ جیسے آپ کسی اسٹوڈنٹ سے کہتے ہیں کہ امتحان کے لیے تیاری کرو. امتحان کے لیے تیاری کرو کا مطلب ہے کہ مزید محنت کرو، مزید ہر وہ کام انجام دو کہ تمہیں امتحان میں کامیاب کر دے. جناب امیر سے پوچھا گیا کہ اے مولا موت کو یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ امام نے کہا موت کو یاد کرنے کا مطلب 3 کام ہے. پہلا واجبات کو انجام دو، دوسرا محرمات سے بچ جاؤ، تیسرا اخلاق کو اچھا رکھو. یہ ہے موت کو یاد کرنا. ایک مل کے صلوات بے جناب میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا. معاملہ یہ ہے کہ جو موت کو یاد نہیں کر رہا تو ایسا نہیں کہ اسے موت نہیں آئے گی. موت کو یاد کرتے ہوئے لوگ گھبراتے ہیں، تو جو موت کو یاد نہیں کرے گا یہ نہیں کہ اسے موت نہیں آئے گی، بس مسئلہ یہ کہ اسے بری موت آئے گی. موت تو ہر ایک نے آنی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ذائقۃن کا لفظ قرآن میں 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے
اور تینوں مرتبہ موت کے ساتھ استعمال ہوا ہے. موت کا ذائقہ، اگرچہ کہ تینوں کا کانٹیکسٹ الگ الگ ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، یہ آیت 3 مرتبہ آئی ہے. تینوں اپنے سیاق و سباق کے اعتبار سے الگ الگ پیغام کو دے رہی ہے آیت، وہ کبھی کسی اور مجلس کا موضوع. لیکن ذائقتن کا جو لفظ ہے وہ قرآن میں آیا ہی موت کے لیے. تو نہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو جو خدا کو بھی نہیں مانتے وہ موت کا تو انکار نہیں کر سکتے. اس لیے جو موت کو یاد نہیں کر رہا، ایسا نہیں کہ اسے موت نہیں آنے والی، موت اسے بھی آنے والی ہے. کس کیفیت میں آنے والی ہے وہ ہے مشکل کام. جب کسی مرحوم کو ہم یاد کرتے ہیں، بالخصوص والدین کے لیے، چونکہ ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور ہمارے یہ مومن عزیز والنٹر جناب قیصر صاحب، ان کی خدمات رمضان المبارک میں بھی رہتی ہیں، بالخصوص ایام اعظام محرم الحرام میں بھی رہتی ہیں. اس حوالے سے بھی میں عرض کروں گا کہ کتنا بڑا ایصال ثواب کا ذریعہ بن سکتا ہے. شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ جو تم نے گوشت کھایا ہے، تو ہڈیوں میں کچھ گوشت جو رہ گیا ہے، اسے اگر کسی جانور کے سامنے بھی ڈالو، اس پر بھی اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت کرو. وہ اس ایصال ثواب کے بھی محتاج ہوتے ہیں. جو تم گوشت کھا کر کچھ گوشت جو رہ جائے اور کسی ہڈی کو کسی جانور کے سامنے ڈال دو، ایصال ثواب کی نیت کر لو. ہمارے محترم قیصر بھائی، ان کی تو خدمات یہ ہیں کہ وہ تبرک امام حسین علیہ السلام میں نیاز بناتے رہے، مومنین کے لیے نیاز بناتے رہے. تو ہم نے ان سے بھی گزارش کی کہ آپ بس یہ نیت کر لیجئے کہ جو کچھ میں اب خدمت انجام دوں گا، یہ سارا ثواب پہنچ رہا ہے میری مرحومہ والدہ کی خدمت میں. تو اس سے بڑھ کے کوئی نیک عمل ہو نہیں سکتا جو امام حسین علیہ السلام کے نام پر آپ ان تک پہنچائیں گے اور بھجوائیں گے. ایک مل کے صلوات دے دیں نام امام حسین علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب چونکہ ان کی والدہ کے ایصال ثواب کی مجلس سے تو میں ایک فکر اور کہتا ہوں. حضور مکرم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا. تو جو قرآن کا حکم ہے وبالوالدین احسانا، وہ حکم میرے لیے پورا ہو گیا؟ حضور نے کہا کہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وبالوالدین احسانا جب تک وہ زندہ ہوں فقط؟ یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو جب تک وہ زندہ ہوں، یہ لکھا ہے قرآن میں. تو کہا یا رسول اللہ پھر کیسے نیکی کرو؟ دیکھیں کہ لطافت یہ ہے، قرآن میں آپ جس عبادت کا ذکر دیکھ لیجئے وقت کے ساتھ متعین ہے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز قائم کرو زوال آفتاب سے رات کے اندھیرے تک اور فجر کے وقت میں. وقت متعین ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اوصانی بالصلاۃ وزکوٰۃ ما دمت حیا، اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک کہ میں زندہ ہوں. لمٹ ہے کہ جب تک زندہ ہو. لازمی سی بات ہے کہ اس کے بعد زکوٰۃ کیا ہے؟ جب مر گیا انسان تو پھر تو مال ہی اپنا نہیں رہا. ایام معدودات، روزے کے لیے گنتی کے دن ہیں، 29 یا 30. والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، یہ ذی الحج کی 10 راتیں. حج کا حکم متعین ہے، ہر عبادت کے ساتھ اس کا وقت متعین ہے. وبالوالدین احسانا مطلق، والدین کے ساتھ نیکی کرو. کب کریں؟ کس وقت کریں؟ وہ زندہ ہوں تب تک کریں، نہیں مرنے کے بعد بھی ہے. تو حضور مکرم نے کہا کہ یہاں قرآن میں کہاں لکھا وبالوالدین احسانا کا حکم فقط زندگی میں؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر میں کیا کروں؟ کہ جس طرح سے تم اپنی والدہ کی خدمت کر رہے تھے جب وہ زندہ تھیں، تو اس وقت ان کے ساتھ احسان کی کیفیت کچھ اور تھی. وہ غذا ہے، وہ پانی ہے، وہ دوا دینا ہے، وہ ان کی خدمت کرنا ہے، وہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہے. اب احسان کی شکل بدل گئی ہے، اب استغفار ہے، اب دعا ہے، اب صدقہ ہے، اب ان کی قبر پر آنا ہے، ہاں وہاں جا کر فاتحے کو پڑھنا ہے، ان کے نام سے ایصال ثواب کرنا ہے. کیفیت بدل گئی. وبالوالدین احسانا کا حکم ابھی تک باقی ہے، وہ نہیں بدلا ہوا. خاص طور پر والدہ کا جو احسان ہے، ویسے تو والدین کا وہ جاری و ساری رہتا ہے مرنے کے بعد بھی. ابو معظم نام کے ایک صحابی ہیں، صادق علیہ محمد کے پاس آئے. امام نے پوچھا کہ کیونکہ ایک رات پہلے ان کی والدہ کے ساتھ ان کی ایک تلخ کلامی ہو گئی تھی، کبھی ہو جاتا ہے بات کرتے کرتے. تو امام کے پاس جب پہنچے تو امام نے کہا کہ کل تم نے اس طرح سے کیوں بات کی اپنی والدہ سے؟ امام نے جب یہ کہا تو ابو معظم یہ کہتے ہیں کہ مولا میں بات کرتے ہوئے آسان الفاظ میں کہوں تو اریٹیشن ہو جاتا ہے کبھی، تو کبھی کبھار بات میں آواز اونچی ہو گئی.
امام نے کہا کہ کیا ان کی آغوش تمہارے لیے پناہ گاہ نہیں تھی؟ کیا ان کا شکم تمہارے لیے مسکن نہیں تھا؟ کیا ان کے سینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق نہیں رکھا تھا؟ امام نے ابو معظم کو احساس دلایا کہ غلط کیا تم نے، نادم ہوئے وہ. تو ذرا غور کیجیے گا، خاص طور پر والدین کے سلسلے میں تو اس بات کی مزید زیادہ تاکید ہے. اور اپنے آپ کو جب کہا کہ موت کے لیے آمادہ رکھو، تو ائمہ علیہ السلام معمولاً اٹھتے بیٹھتے صبح شام ہر کیفیت میں کہیں نہ کہیں یہ نصیحت کرتے رہتے تھے. جیسے کہ مولا علی علیہ السلام کے لیے کہ ہر عشاء کی نماز کے بعد کہتے تھے تجہزوا رحمک اللہ، اپنے آپ کو موت کے لیے آمادہ کر. ہر عشاء کی نماز کے بعد کہتے تھے، اتنا بلند کہتے تھے کہ مسجد کوفہ میں ہر ایک سن لے، اور 3 مرتبہ کہتے تھے، ریپیٹ کر کر کے کہتے تھے رحمکم اللہ، اللہ تم پر رحمت نازل کرے، موت کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ تم پر رحمت نازل کرے، موت کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ تم پر رحمت نازل کرے، موت کے لیے تیار ہو جاؤ. حضور مکرم جب سونے لگتے تھے فرماتے تھے بسمک اللہم احیا و بسمک اموت، پروردگار تیرے نام سے ابتدا ہے کہ میں زندہ ہوں، تیرے نام سے ہی آغاز ہے کہ اب مر رہا ہوں. کیا مطلب؟ کیونکہ امام باقر علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ موت کیا ہے، تو امام نے کہا کہ بس یہی نیند، اللہ اس کو بڑھا دیتا ہے. عجب ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. موت ایک لمبی نیند کو کہتے ہیں، اور نیند ایک چھوٹی موت کو کہتے ہیں. قرآن میں بھی اس کے لیے آیت موجود ہے، اور ائمہ علیہ السلام کے کلام میں بھی اس پر تاکید ہے. امام نے کہا یہی نیند ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نیند کو بڑھا دیتا ہے. تو حضور مکرم جب تشریف لاتے تھے اور سونے کا ارادہ رکھتے تھے تو فرماتے تھے کہ پروردگار تیرے نام سے آغاز ہے کہ زندہ ہوں، اور تیرے نام سے آغاز ہے کہ اب موت کی طرف جا رہا ہوں. اور جب دوبارہ نیند سے بیدار ہوتے فرماتے تھے کہ الحمدللہ الذی احیانی بعد اماتنی، حمد اس پروردگار کی کہ جس نے مجھے زندگی دی اس کے بعد کہ میں موت میں چلا گیا تھا، پھر زندگی دی. وہ چاہتا تو اسی طرح سے جاری ساری رہتا تو زندگی نہ ملتی. تو وہ ہر نیند سے پہلے موت کو یاد کرتے تھے، ہر نیند کے بعد موت کو یاد کرتے تھے. تو ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں آپ دیکھیں تو یہ کثرت کے ساتھ ہے. نماز کے بعد سجدے میں، سجدے کے لیے مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ خود سجدہ بھی موت کی یاد ہے. فرمایا، امام علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتلائیے گا کہ ہر رکعت میں قیام ہے، ایک سورہ آپ نے پڑھنا ہے، ایک رکوع ہے، سجدے 2 ہیں، تشہد بھی ایک ہے دوسری رکعت میں، تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی تشہد ایک ہے، فقط سجدہ 2 ہیں. 2 سجدے کیوں ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ سجدے میں جاتے ہو، پھر سر اٹھاتے ہو، پھر سجدے میں جاتے ہو، پھر سر اٹھاتے ہو. یہ رمز ہے اس بات کا کہ اس مٹی سے خلق ہوئے ہو، اس میں پھر جاؤ گے، اس سے پھر اٹھائے جاؤ گے. ہاں عجیب ہے، اسی سے آئے ہو، اسی میں جاؤ گے، پھر اٹھائے جاؤ گے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اچھا ذرا غور کیجیے گا، بات کا آغاز میں نے یہاں سے کیا تھا کہ ایسا نہیں کہ جو موت کو یاد نہیں کرتے انہیں موت نہیں آئے گی، انہیں بری موت آئے گی. مسئلہ یہ ہے. ایک بہت لطیف حدیث ہے ملا یاسر الفقی میں، صادق علیہ محمد نے یوں فرمایا. حدیث کا مزاج اس طرح سے، امام نے کہا کہ سب سے بڑا عالم کون؟ یہ ہے. سب سے بڑا زاہد کون؟ یہ ہے. سب سے بڑا شجاع کون؟ یہ ہے. سب سے زیادہ قیمت کس انسان کی ہے؟ اس انسان کی. سب سے کم قیمت کس انسان کی ہے؟ اس انسان کی. سب سے زیادہ غافل کون؟ یہ انسان. اس میں امام نے کہا سب سے زیادہ ہوشیار کون ہے؟ جو اپنی موت کو یاد کرے. پھر کہا سب سے زیادہ وہ کون ہے کہ جسے رش کیا جائے، جس کے بارے میں سوچ کر. ہوتا نا آپ کسی کے بارے میں سوچتے ہیں، کہتے ہیں کیا اللہ نے اس کو عطا کیا. بھائی حسد نہیں کر رہے، رشک، کاش مجھے بھی یہ مل جائے. امام نے کہا کہ جانتے ہو کہ سب سے زیادہ وہ انسان جسے دیکھ کر رش کیا جائے وہ کون ہے؟ میں نے کہا وہ انسان کے جو مٹی میں جا چکا ہے اور اسے عذاب نہیں ہو رہا. عجب ہے، یہ سب سے زیادہ رشک والا ہے. اللہم صلی علی. سب سے زیادہ رشک ہے اس کے بارے میں کہ کاش ہم بھی اس طرح سے اس مقام پر پہنچے.
جو خاک میں جا چکا ہے، عذاب نہیں ہو رہا، اللہ کے عذاب سے بچا ہوا ہے. بس کتنی سادہ سی بات ہے. کبھی موقع ہو سکا تو میں اس حدیث کو پورا آپ کی خدمت میں پڑھوں گا کہ ہمیں پتہ چلے کہ سب سے زیادہ قیمت کس انسان کی ہے، سب سے زیادہ بڑا عالم کون ہے، سب سے بڑا شجاع کون ہے. بس امام نے فرمایا کہ سب سے بڑا شجاع وہ ہے جو زیادہ چیخ سکتا ہے. امام نے سب سے زیادہ شجاع وہ ہے کہ جو اپنے نفس پر غالب آ جائے. سب سے بڑا شجاع وہ ہے. اس سے بڑی کوئی شجاعت نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس شجاعت ہے، نفس پہ غالب ہے اپنے. گناہ کا موقع ہے لیکن نفس پر ایسے غالب ہیں کہ نفس گناہ کی طرف نہ جانے پائے. یہ سب سے بڑی شجاعت ہے. تو امام علیہ السلام نے معیار بتایا. اصل میں کوئی ہمارے جو عام کنونشنل معیار ہے اس کو بدل دیا امام علیہ السلام نے. اور میں سب سے زیادہ رشک کسے دیکھ کے ہونا چاہیے؟ وہ شخص جو قبر میں جا چکا ہے جسے عذاب نہیں ہو رہا. اب کل نفس ذائقۃ الموت میں نے عرض کیا ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو اس میں ایک میسج ہے کہ ہر ذی روح نے اس مرحلے سے گزرنا ہے. لیکن یہ 3 مرتبہ قرآن میں آیات ہے اور تینوں کا کانٹیکسٹ الگ الگ ہے، سیاق و سباق الگ الگ ہے. سورہ عنکبوت میں جو ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موت پہ تمہیں کام کیا آئے گا. 4 باتیں ارشاد فرمائی ہیں. اس کا خلاصہ بھی سمجھ لیجئے کہ 2 باتوں میں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ کہ جو ایمان لائے اور اعمال صالح. یہ عمل صالح کی تھوڑی سی تشریح کروں گا میں کہ یہ ہے کیا. جو ایمان لائے اور عمل صالح، تقریباً 90 مقام ہے قرآن میں جہاں پر ایمان اور عمل صالح ساتھ ساتھ ہے. ایمان لے کر آئے، اعمال صالح. لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا، ہم جنت میں ان کو بہت اعلیٰ مقام پر حجرہ عطا کریں گے. خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں. اس کے بعد آگے صبر اور توکل کی بات کی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر یہ ساتھ مل جائے تو موت کی تیاری پوری ہے. ذرا غور کیجئے گا، جو ایمان لے کر آئے اور اعمال صالح، یہ عمل صالح کیا ہے؟ اب عمل صالح میں آپ سے عرض کروں کہ کسی بھی عمل کے لیے وہ صالح قرار پائے 3 امور کا ہونا ضروری ہے. کوئی بھی عمل، میں بھی آپ کے سامنے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی مثال نہیں دے رہا. کسی بھی عمل میں جب تک یہ 3 باتیں نہ ہوں وہ عمل صالح میں نہیں ہے. پہلا حسن فعلی، دوسرا حسن فاعلی، تیسرا حفاظت العمل. حسن فعلی، فی نفسہ ہی وہ عمل لیاقت رکھتا ہو، صلاحیت رکھتا ہو کہ وہ صالح بن سکے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ فرض کیجئے کہ کوئی امام حسین علیہ السلام کو بھی قتل کرے قربتاً اللہ. کیا یہ مثال فقط فرضی مثال ہے؟ نہیں. خود مولا علی بن حسین زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ 30,000 پست نانجیبوں نے میرے بابا کو شہید کیا. کلہم یتقربون یا کل یتقرب الی اللہ بدمہ، ہر ان میں سے ہر ایک وہ حسین کے خون کے ذریعے قربتاً الی اللہ کی نیت کر رہا تھا. حسن فعلی، کام تو ٹھیک ہو پہلے. میں کسی کی آبرو ریزی کر دوں قربتاً الی اللہ. کہتے ہیں کہ ایک کبوتر اور ایک طوطا ایک پنجرے میں تھے. تو کسی سبب سے جب وہ پنجرا کھولا تو کبوتر تو اڑ گیا، طوطا رہ گیا. تو وہ رونے لگا طوطا. کبوتر نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ تم تو چلے گئے، اب جو مالک ہے وہ مجھے حلال کرے گا. کہا نہیں، تم تو حلال ہو ہی نہیں. کہا نہیں، بات یہ ہے کہ جو مالک ہے نا وہ ہے مولوی، کسی نہ کسی طریقے سے حلال کر کے پھر ذبح کرے گا. تو کبھی کوئی آبرو ریزی بھی کرتے ہیں قربتاً الی اللہ نیت کرتے ہوئے. کبھی کسی کی غیبت ہو رہی ہے، ہم کہیں قربتاً. یہ تو اصل میں تو وجہ ہماری یہ تھی کہ ہم آپ کو بتانا چاہ رہے تھے کہ کیا سازش ہو رہی قربتاً الی اللہ نہیں. کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈ لیتے. حسن فعلی جب تک نہیں ہے اس وقت تک اس کام کی حیثیت ہی نہیں ہے. پھر ہے حسن فاعلی، کام کرنے والے کی نیت. کام کرنے والے، حسن فعلی بذات خود کام ٹھیک ہو پہلے، پھر وہ جو ٹھیک کام ہے وہ بھی کس نیت سے ہو رہا ہے. اب چاہے وہ بظاہر قلیل کام ہے لیکن اگر ٹھیک نیت سے ہو رہا ہے وہ عمل صالح ہے.
ایک شاگرد تھے علامہ طباطبائی کے، تو وہ ایک دن تشریف لائے تو دیکھا کہ طالب علم خستہ ہے تھوڑا سا، کا پوچھا کیوں تھکے ہوئے ہو؟ کہا اس لیے کہ رات بھر والدہ کی خدمت کرنی ہوتی ہے، اور چونکہ وہ مریض ہیں تو ان کے لیے باقی تمام معاملات، وہ سب کھانا پینا اور سارے معاملات میرے حوالے ہیں۔ اور کہتے ہوئے ایسا لگا کہ تھوڑا سا بیزاری کے ساتھ کہہ رہا ہے یا اتنا دل سے نہیں کہہ رہا۔ علامہ طباطبائی نے کہا کہ دیکھو، میں جب سے تمہارے ساتھ ہوں نماز شب میری قضا نہیں ہوئی، میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میری ساری نماز شب جتنی ہیں ان کا ثواب تم لے لو، اور جو والدہ کی ایک رات تیمارداری کی ہے اس کا ثواب مجھے دے دو تم۔ عجب ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ یہ بالخصوص نوجوانوں کو اور یوتھ کو سننا چاہیے کہ جہاں فیملی سٹرکچر بالکل تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا، جہاں والدین کی رسپیکٹ باقی نہیں بچی، جہاں بچے والدین کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، یا بعض کیسز میں والدین بچوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے کسی بھی وجہ سے، وہاں اسلام نے ہمیں درس دیا۔ اچھا، کبھی کوئی ایسا حسن فعلی اور حسن فاعلی جمع ہوتا ہے کہ بظاہر آن دا فیس ویلیو ایک چھوٹا کام، لیکن اللہ کیا کیا راستے کھولتا ہے۔ ذرا سنیے گا، ایک بزرگ عالم گزرے ہیں، آیت اللہ محمد باقر شفتی ان کا نام تھا، موسوی سادات میں سے، اصفہان میں مدفون ہے۔ انہوں نے بہت غربت میں زندگی گزاری، طالب علم تھے ایک مدرسے میں، یعنی اتنے غریب تھے کہ ان کا جو لباس تھا نا وہ الگ الگ رنگوں کا تھا پیوند ہونے کی وجہ سے۔ تو واقع میں اس طرح سے ان کی زندگی کے حالات میں کہ 2 دن تک بھوکا رہنا پڑ گیا۔ تو شاید ہو سکتا ہے کہ اتنا کھانا ہو کہ جو بہت ضروری ہو جائے جسم و جان کے تعلق کے لیے، لیکن بہرحال شدید بھوک تھی۔ تو مدرسے میں ایک صاحب آئے، انہوں نے آ کر طلبہ میں کچھ تقسیم کیا، نماز وحشت اپنے مرحوم کے لیے پڑھانے کے لیے انہوں نے کوئی ہدیہ تقسیم کیا۔ تو ایسا پہلے بہت ہوتا تھا، اب بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ طالب علموں کو جو خدمت کرنے والے ہیں انہیں یاد بہت سارے مومنین فقط اسی وقت کرتے ہیں کہ جب ان کا کوئی مر جائے، جب قرآن خوانی کروانی ہے، جب نماز وحشت پڑھوانی ہے، اس کے علاوہ یاد نہیں آتے۔ تو وہ نماز وحشت پڑھانے کے لیے آئے مدرسے میں، اور انہوں نے تقسیم، بہت تھوڑی اماؤنٹ تھی وہ، بہرحال جتنا بھی ان کے پاس آیا انہوں نے کہا کہ بہت زمانہ ہو گیا میں نے گوشت نہیں کھایا، تو میں جاؤں گا گوشت خرید کے لاؤں گا۔ جب وہ گئے گوشت خرید، تو وہاں بھی کہا بھائی یہ تو اتنی کم اماؤنٹ ہے، اس سے تھوڑا سا بھی گوشت نہیں مل سکتا۔ اچھا بھائی کیا مل سکتا ہے پھر؟ کہا لیور، کلیجی، وہ مل سکتی۔ کہا ٹھیک ہے وہی دے دیجیے۔ تھوڑا بہت جو تھا وہ لے کر واپس آنا ہے، شدید غربت بھی ہے اور بھوک بھی ہے۔ خود بیان کرتے ہیں کہ میں واپس آ رہا تھا تو میں نے راستے میں دیکھا کہ ایک کتا، بلکہ کتیا فیمیل، اس کے 2 بچے اس کے سینے سے لگے ہوئے ہیں، چاہتے ہیں دودھ پینا لیکن دودھ نہیں آ رہا، اس لیے کہ وہ خود اتنی کمزور ہے کہ اس کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں۔ میں نے سوچا کہ یہ کتیا ہے، اس کے 2 بچے ہیں، بارز معذرت یہ لفظ میں ممبر سے اس لیے کروں کہ واقع میں اس طرح سے بڑا دل للچایا کہ بہت بھوکا ہوں۔ بہرحال اللہ کی خاطر وہ اس کے سامنے ڈال دیا تاکہ بچے دودھ پی لیں۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ اس نے میری جانب دیکھا اور پھر آسمان کی جانب منہ کیا اور کچھ کہا اس نے، میں نہیں سمجھ پایا کہ کیا کہا۔ یقیناً کوئی اللہ سے کلام کیا ہوگا، رب تو سب کا ہی وہ ہے، خالق تو سبھی کا وہ ہے، تو یقیناً کوئی کلام کیا ہوگا۔ کہتے میں واپس آ گیا، پھر بھوکا سویا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے، چند دن گزرے اسی طرح سے بھوک سے، بہت کم کہیں سے کوئی نصیب ہو جاتا تھا، باقی کچھ بھی نہیں تھا۔ دفعتاً ایک دن اٹھا تو ایک شخص بڑی دور سے ایسا لگ رہا ہے، کہا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، ایک صاحب جن کا انتقال ہوا ہے، بڑے ثروت مند تھے، اور انہوں نے اپنے پورے مال میں سے 1/3 وصیت کی ہے کہ آپ کو دیا جائے۔ کثیر مال ان تک پہنچا اس 1/3 وصیت کے بعد، اور جب وہ مال پہنچا تو بظاہر ساتھ میں اس طرح سے
اس مرنے والے نے کہا تھا کہ ان سے یہ کہنا کہ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اسے اگر کسی تاجر کو دے دے جو ایماندار بھی ہو، تاکہ اس کا منافع آتا رہے اور آپ کی زندگی چلتی رہے معاملات. کہتے پتہ نہیں کیا وہ نیکی تھی، کیا معاملہ تھا، اتنی زیادہ برکت ہوئی، اتنی زیادہ برکت ہوئی. پتہ ہے کیا، ہزار دکانوں کے مالک تھے یہ بعد میں. ہم ایک دو گھر خریدتے نا، وہ پورے محلے خریدتے تھے اور وقف کرتے تھے. بہت سے مدرسے بنائے، بے شمار مسجدیں بنوائیں. قاجاریوں کے زمانے میں یہ تھے تو اصفہان کا جو حاکم تھا نا، اس کے ساتھ پیرلل ان کی عدالت لگتی تھی، جہاں اسلامی نظام کے مطابق فیصلہ کرتے تھے. اصفہان کے حاکم کے پاس کوئی جاتا تھا کچھ مانگنے کے لیے، کہتے تھے میرے پاس کیا ہے، سید اصفہان، ان کا نام مشہور ہو گیا تھا سید اصفہان. سید اصفہان کے پاس جا، سید اصفہانی کے پاس جاؤ، دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے، وہاں جاؤ، میرے پاس کیا ہے، دنیا بھی چاہیے تو ان کے پاس جاؤ، آخرت بھی چاہیے تو ان کے پاس. تو وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ ایک حسن فعلی ہے جو میں نے اسے ایک جانور کے ساتھ انجام دیا تھا تاکہ اس کے بچے دودھ پی لیں. کبھی اللہ عز و جل اس طرح سے قبول کرتا ہے. آپ نیت اچھی رکھیں. فرض کیجئے کہ آپ کو کسی نے یہاں پر کہا کہ ذرا پانی دیجیے گا مجھے، آپ فوراً گئے پانی لانے لگے، اتنے میں آپ نے دیکھا کسی اور نے پانی دے دیا تھا. یہ جو آپ اٹھے اور گئے، یہ عمل صالح ہو گیا، یہ عمل صالح ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دنیا کا کوئی نظام ایسا نہیں جو فقط نیت کرنے پر اجر دے. دنیا کا کوئی نظام ایسا نہیں، اس لیے کہ کسی کے پاس نیت کا ریکارڈ ہی نہیں. بڑی عجیب آیت ہے قرآن میں، ان سعیہ سوف یرا، تم دیکھو گے قیامت میں اپنی کوشش کو. بڑا اچھا لفظ ہے یہ. آپ سارے ماشاءاللہ جاب کرنے والے کارپوریٹ ورلڈ میں کہیں نہ کہیں سے کنیکٹڈ ہیں. آپ اپنا ریزیومے بناتے ہیں تو اس میں آپ لکھتے ہیں کہ میں نے گریجویشن کیا ہے. جو گریجویشن کیا ہے آپ نے، جو لکھتے ہیں آپ، اس میں ساتھ میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ میں نے اس کے لیے اتنی کوشش کی کہ میں رات بھر جاگتا رہا، میں نے پتہ نہیں کتنی نیند قربان کی، میں نے کھانا فرض کیجیے سیکریفائس کیا، ایسا کیا ویسا کیا، تب جا کر یہ ہوا. نہ نہ نہ، ماسٹرز کیا یہ لکھا ہوا ہے، گریجویشن ہے یہ لکھا ہوا ہے، جاب ایکسپیرینس ہے یہ لکھا ہوا ہے، کوشش نہیں لکھی ہوئی، رزلٹ لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ رزلٹ پہ جزا نہیں دے رہا. کوشش کی تھی، ثواب ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. فرض کیجئے آپ نے کسی ریزیومے میں یہ لکھا کہ میں نے بہت زیادہ کوشش کی تھی لیکن میں ماسٹرز نہیں کر سکا، تو وہ ایکسپٹ کرے گا اس کو؟ وہ کہا جناب میں نہیں جانتا آپ نے کوشش کی تھی یا نہیں کی تھی، رزلٹ کہاں پر ہے یہ بتاؤ مجھے. آپ کے باس سے آپ نے کہا میں نے بہت کوشش کی تھی لیکن پروجیکٹ پورا نہیں ہو سکا، تو کہا بس اس کا مطلب پروجیکٹ پورا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ نہیں ہے. آپ نے بہت کوشش کی، فرض کیجئے کسی کی جان بچانے کی، نہیں بچ سکے، اجر ہے. آپ نے بہت کوشش کی کسی کے ساتھ سلوک کرنے کی، نہیں ہو سکی، اجر ہے. آپ نے کوشش کی، اگر کسی نے کوئی بدتمیزی کی آپ چپ ہو گئے، خاموش اس لیے ہو گئے، خوف اور بزدلی کی وجہ سے نہیں، اس لیے کہ بات آگے نہ بڑھے، لیکن پھر بھی بات آگے بڑھا دی اس نے، آپ کے لیے اجر ہے. اللہ تعالیٰ رزلٹ پہ تو دیکھ ہی نہیں رہا. اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہہ رہا ہے انقریب تمہاری کوششیں تم دیکھو گے، نتیجہ نہیں دیکھو گے، کوشش دیکھو گے. یہ واحد اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. ایک ڈاکٹر نے قربتاً الی اللہ مریض کو بچانے کی پوری کوشش کی، نہیں بچ سکا، کوشش کی. کسی خطیب نے پوری کوشش کی کہ وہ قربتاً الی اللہ کوئی ایسی بات کہے کہ لوگوں تک نصیحت پہنچے، فرض کی نصیحت نہیں پہنچا سکا، اجر ہے. آپ سلام سوز مرثیہ نوحہ پڑھ رہے تھے، آپ کی کوشش یہ تھی کہ گریا کریں، کوئی نہیں رویا، اجر ہے. آپ نے اپنے گھر میں مجلس رکھی کہ مولا کا ذکر ہو، کوئی نہیں آیا ہے، بہت کم آئے، اجر ہے. دنیا کا کون سا نظام ایسا ہے جو کوشش پر اجر دے؟
کیونکہ کوشش کا حساب کتاب ہے ہی نہیں کسی کے پاس. وہ دے گی فقط اللہ سکتا ہے، یا اللہ دیکھ سکتا ہے یا 14 دیکھ سکتے ہیں آپ کی کوشش کو، ورنہ ہے ہی نہیں کوئی. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہم صلی علی. حسن فعلی، کام خود اچھا ہو، حسن فعلی نیت اچھی ہو، حفاظت العمل، تیسرا عمل کو بچا کے رکھے. آیت اللہ بروجردی وقت آخر بڑا گریا کرتے تھے. لوگ شاگرد ان کے پوچھتے تھے کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاتھ خالی جا رہا ہوں. تو ان سے لوگ کہتے تھے کہ اگر آپ ہاتھ خالی جا رہے ہیں تو ہم تو پھر بالکل ہی فارغ ہیں، اس لیے کہ مسجد اعظم آپ نے ساتھ میں بنائی جو بی بی معصومہ قوم کے حرم ہے، اس کی تعمیر میں ان کا حصہ ہے. کتنے ان کے شاگرد ایسے ہیں جو خود مجتہد ہیں، جامع الاحادیث جیسی کتاب لکھی ہے. ایک عجب خدمات ہیں ان کی. کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے سب یہ نہیں کیا ہے، کنفرم نہیں ہے کہ حفاظت کر پایا ہوں یا نہیں کر پایا، اس لیے روتے ہوئے جا رہا ہوں. پتہ نہیں، کنفرم نہیں. کہ امام جواد علیہ السلام کے بعد ایک شخص آیا، کہا کہ مولا بہت خوش ہوں، آج 10 فقیروں کی مدد کی ہے. امام نے کہا بس حفاظت کرنا، بچا کے رکھنا. لا تبطلوا الصدقات بالمن والاذى، اذیت پہنچا کر یا احسان جتلا کر صدقے کو ضائع نہ کرو، قرآن کی آیت ہے. حفاظت العمل ایک تیسرا مرحلہ ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کتنے لوگ عمل صحیح کر لیتے ہیں، شاید اس وقت نیت بھی ٹھیک ہوتی ہے، بعد میں کچھ ایسا کر لیتے ہیں کہ ہم حفاظت نہیں کر پائے، سنبھال نہیں پائے. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ خطرناک مرحلہ یہی ہے، کیونکہ کین ہیپن اینی ٹائم. ہو سکتا ہے کہ کسی کا کوئی عمل 5 سال پہلے کی کسی نیکی کو ضائع کروا دے. یہ ممکن ہے. قرآن میں حبد کا لفظ 16 مرتبہ ہے. 16 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سنبھال کے رکھنا، میں نے اپنا ضائع ہو جائے گا. وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو آپ اچھی نیت سے کام کریں، آپ کوشش کریں، نتیجہ ہو نہ ہو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آپ سے نہیں مانگا. غزوہ تبوک پر ایسے ہی ہوا تھا. بس یہیں سے بات ختم کرتا ہوں. غزوہ تبوک پہ کیا ہوا؟ رومیوں نے حملہ کرنا چاہا تھا. حضور مکرم نے کہا کہ وہ مکہ یا مدینہ تک پہنچے، ہم وہاں تک پہنچیں گے. اور اس کے اور بھی مسئلے آتے تھے. مدینہ سے تبوک 700 کلومیٹر دور ہے، یہاں سے ایڈیلیڈ. اس زمانے میں شدید گرمی، کوئی سروس سینٹرز تو ہے نہیں درمیان میں کہ سینڈوچ کھا کے گزارا کریں گے. فصل بالکل تیار ہے نا، اس کی ریپنگ کا ٹائم، اور حضور مکرم نے کہا چلو. اچھا، جانا ہے 2 مہینہ، آنا ہے 2 مہینہ. تو کہیں منافقین مدینہ ہی میں کوئی سازش نہ کر دیں، تو علی بن ابی طالب کو چھوڑ دیا، مدینہ میں چھوڑا. تو لوگ طنز بھی کرنے لگے مولا علی پر کہ دیکھو اب تو تمہیں رسول ساتھ ہی نہیں لے کر گئے، اتنا اہم سفر ہے تمہیں ساتھ ہی نہیں لے کر گئے. تو امیر المومنین نے آ کر جب اس بات کا اظہار کیا حضور مکرم سے، تو حضور مکرم نے فرمایا کہ اما ترضا، علی کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. کیا آپ کی مثال مجھ سے ویسی ہے کہ جیسے ہارون علیہ السلام کی مثال موسیٰ علیہ السلام سے؟ موسیٰ جب میقات پر گئے تھے 40 دن اللہ سے بات کرنے کے لیے، تو ہارون ہی کو چھوڑ کر گئے تھے نا. تو میں بھی یہ غزوے پر جا رہا ہوں تو آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں اے علی. تو مولا علیہ السلام کو اس طرح سے چھوڑ کر گئے. جب وہاں تک پہنچے، راستے میں کچھ لوگ مر بھی گئے، اتنا مشکل سفر تھا. حضور مکرم نے کہا تھا جو کچھ ساتھ لے سکتے ہو ساتھ لے لو. کچھ آدھے راستے سے واپس چلے گئے. حضرت ابو ذر بہت زیادہ مریض ہو گئے تھے، کیسے کہ جیسے مرنے کے قریب ہوں. یعنی اتنا آسان نہیں تھا سفر. اور آپ سوچئے کہ حجاز کی گرمی، اونٹوں پر، گھوڑوں پر، اور پیدل سفر کئی مہینوں کا، کھانے پینے کا پتہ نہیں. حضور گئے وہاں پر، جنگ ہوئی نہیں، ایک قطرہ خون نہیں ہوا، کوئی جنگ نہیں ہوئی. آپس میں قرارداد ہو گئی، حضور مکرم واپس پلٹے. تو منافقین کو بہانا چاہیے تھا. جب حضور واپس پلٹے تو جو نہیں گئے تھے، جو مدینہ ہی میں رہ گئے تھے، وہ ان جانے والوں سے کہنے لگے کہ دیکھا کتب بنتی تھی جانے کی، ہم تو تم سے پہلے ہی کہہ رہے تھے، کیا فائدہ ہوا؟ مہینوں گئے، اتنی گرمی برداشت کی، بھوک پیاسا کچھ بھی نہیں ہوا، ہم اچھے تھے نا، یہیں بیٹھے ہوئے تھے. آیت کا نشان کہہ رہا ہوں، خود جا کے آیت دیکھیے گا. سورہ توبہ آیت نمبر 120 نازل ہوئی.
کیا ہے مدینہ والوں، وہ کہ جو رسول اللہ کے ساتھ چلے ہیں اس پر بھی اجر ہے، جنہوں نے بھوک برداشت کی اس پر اجر ہے، جنہوں نے پیاس برداشت کی اس پر اجر ہے، جنہوں نے کوئی ایسا کام کیا کہ یغیظ الکفار، جس سے کفار غصے سے بھڑک اٹھیں، اس پر بھی اجر ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوا تھا ابھی، یعنی یہ کہ جنگ نہیں ہوئی تھی، لیکن نیت تو یہ تھی نا، اور اس نیت کے لیے سب کچھ قربانی دی، کوشش کی، عمل صالح ہے۔ اللہ نے آگے کہا یہ سب عمل صالح ہے۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ کیا ہوا کہ اپنے آپ کو موت کے لیے آمادہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا موت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرو، واجبات پر عمل کرو، محرمات سے بچ جاؤ، اور اخلاق ٹھیک رکھو۔ اور جب اپنے آپ کو موت کے لیے آمادہ کرو تو آمنو وعملوا الصالحات، ایمان رکھو، عمل صالح۔ عمل صالح کیسے ہوگا؟ اچھا کام کرنے والا اچھا، اور پھر حفاظت۔ یہ 3 پوائنٹس ہیں، ان کو اپنے ذہن میں رکھیں، کوشش کرتے رہیں۔ جو گزر گئے ان کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے قبرستان سے، عذاب ہو رہا تھا ایک قبر پر، روح اللہ ہیں تو جانتے تھے قبر میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم تو جب جاتے ہیں قبرستان سے تو ساری قبریں ایک جیسی لگتی ہیں، سب پر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اگر کہیں مثلا فرض کیجئے کہ کسی اسلامی ملک میں آپ گئے ہوئے ہیں تو وہاں جو آرام گاہ، ہر قبر آرام گاہ نہیں ہے ویسے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو سٹون بنانے والا ہے اگر وہ آتش گاہ لکھ دے گا تو کون خریدے گا اس سے؟ کون خریدے گا اس سے؟ تو اس نے تو آرام گاہ ہی لکھنا ہے بیچارے نے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی قبر کو آرام کی جگہ قرار دے بحق علی جی نبی طالب علیہ السلام انشاءاللہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے، انہیں معلوم ہے کہ کس قبر پر عذاب ہو رہا ہے، بہرحال گزر گئے، واپس کچھ دنوں بعد آئے تو دیکھا اس قبر پر عذاب نہیں ہو رہا تھا۔ تو حوارین نے پوچھا کہ کیوں عذاب نہیں ہو رہا؟ کہ نہیں معلوم، اللہ سے پوچھتا ہوں، پروردگار اب اس قبر پر عذاب کیوں نہیں ہو رہا؟ کہ اس لیے کہ اسے ہم نے ایک بیٹا دیا ہے، 2 کام کر رہا ہے وہ، آوا یتیمن و اصلح طریقا، ایک یتیم کو پال رہا ہے اور ایک راستے کو اس نے ٹھیک کر دیا تھا تاکہ لوگ آسانی سے گزر جائیں، اس کا اجر ہم نے یہ دیا ہے، اولاد میں اجر دیا ہے۔ بات واضح ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ حضور مکرم نے فرمایا ہے کہ جو کسی یتیم کو پالے، ایک یتیم کو، اللہ اس کو یہ اجر دے گا کہ میں اور وہ قیامت میں ایسے ہوں گے۔ جو اسی یتیم کو پالے، حضور مکرم کو، اللہم صلی علی میں تیرا کہاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ آپ جس کے کھائیں اس کے تو گیت گائیں، اور جو رسول اللہ جن کے کھا رہے ہوں۔ تو حضرت عبد المطلب، حضرت ابو طالب علیہ السلام، بہرحال یہ آخر میں اختتام ہو گیا بات کا۔ تو مرحومین کے لیے ایصال ثواب کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے شیخ عباس قمی کا ایک فقرہ اب تک پڑھا کہ اگر کوئی حتیٰ کسی جانور کو بھی اپنا بچا ہوا گوشت یا کوئی ہڈی ایسی ڈال دے، اس پر نیت کر لے کہ میں مرحوم تک ثواب پہنچا رہا ہوں، تو ثواب پہنچتا ہے مرحوم تک۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو اس لیے آپ اپنے کاموں میں نیت کریں انشاءاللہ۔ مجلس امام حسین میں بیٹھیں، بالخصوص جن کے والدین مرحوم ہیں، نیت کریں گریہ کروں گا، ثواب ان تک پہنچے گا۔ ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، میں اماں سعادات شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی مصائب کے کچھ فقرے کہنا چاہتا ہوں ایصال ثواب کی نیت سے۔ اونا محمد کی ماں، ایک یہودی ہمسائے کا بیان ہے کہ میں 3 سال تک کوفہ میں علی بن ابی طالب کے پڑوس میں رہا، لیکن میں علی کی دختر کا آنا جانا، ان کا سایہ، وہ بھی نہیں دیکھ پایا۔ عقل حیران ہے اس بات پر کہ وہ بی بی جب مدینہ میں قبر رسول کی زیارت پر جاتی تھی تو چراغ بجھا دیا جاتا تھا جو رسول اللہ کی قبر پر روشن ہوتا تھا۔ وہ بی بی ہم سفر ہو شمر اور خولی اور سنان کے۔
عقل حیران ہے اس بات پر اور دل گریا ہے اس بات پر، آنکھیں پرنم ہیں اس بات پر کہ وہ بی بی نامحرموں کے دربار میں پہنچے۔ میرزا شیرازی کے سامنے پڑھا گیا دخلت زینب بنت علی علی ابن زیاد، زینب بنت علی ابن زیاد کے دربار میں پہنچی۔ بس ہو گئے مسائب ختم۔ یہ مسائب کافی ہیں، یہ مسائب رونے کے لیے کافی ہیں کہ دختر علی جر نبی طالب علیہ السلام ایک حرام محفل میں داخل ہوں۔ اللہ اکبر، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ کبھی کبھار مصائب کی وہ کیفیت آتی ہے کہ آپ روایت پڑھتے ہیں اور روایت پڑھنے کے بعد ایک ایسا فقرہ آ جاتا ہے کہ یہاں ایک روایت ایک حصے تک چھوڑ کر آپ کہتے ہیں بس مصائب میں، حالانکہ وہ ہے لیکن نہیں پڑھ سکتے، آپ نہیں کہہ سکتے۔ مثلا یہ کہ شمر امام حسین علیہ السلام کے سینے پر ہے، مثلا آپ یہ بھی کہہ دیں گے کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے حسین کے بالوں کو پکڑ لیا۔ اللہ اکبر، اس کے بعد کا فکر آپ نہیں کہہ سکتے یہاں پر، بس پھر حسین جانے اور خدا جانے پھر آگے۔ خواہر حسین بی بی زینب سلام اللہ علیہا یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ تو میں یہاں اس منزل پر بھی کہوں گا کہ جب بہن آئی بھائی کے لاشے پر تو اب کس انداز سے شہزادی نے حسین کے لاشے پر گریہ کیا۔ اب یہ حسین جانے، زینب جانے، خدائے متعال جانے، کون یہاں پر پڑھ سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر شام غریبہ کی ایک منزل آئی، دو چار فقرے سن لیجئے گا، دل آمادہ ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے دل آمادہ ہیں۔ 54 سال بعد پہلا موقع تھا زندگی کا کہ زینب حسین سے جدا تھے۔ 54 سال بعد اب زندگی کا پہلا موقع اور مرحلہ تھا کہ حسین ساتھ نہیں ہے زینب سلام اللہ علیہ کے۔ جسد اطہر کربلا کی گرم ریت پر ہے، حسین کا سر اطہر بعد میں خولی کے تنور میں گیا، زینب اور حسین جدا ہو گئے۔ اب کربلا کے بارے میں بیوی جانتی تھیں، نانا رسول اللہ نے بتایا تھا، بی بی فاطمہ زہرا نے ذکر کیا تھا، مولا علی علیہ السلام بار بار چلایا کرتے تھے۔ لیکن ایک فقرہ ہے مصائب کا، اب اللہ جانے ظاہر عالم غیر معلمہ ہے، لیکن کربلا تک کی کیفیت ایسا لگتا ہے کہ بیوی نے اپنے دل کو آمادہ کیا ہوا تھا۔ لیکن کوفہ میں ایک موقع آیا کہ جب شقی نے حسین کے سر پہ پتھر مارا تو اس وقت بی بی کا فقرہ مقتل میں یوں ہے کہ تصور نہیں کیا تھا ہے بھائی حسین کہ کوئی آپ کے سر پہ پتھر بھی مارے گا۔ اب اس کیفیت میں بی بی داخل ہوئی، وہی تستر وجہہا بکمہا، تو جب دربار میں پہنچی تو بی بی نے آستین سے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا، اور یزید ابا عبداللہ الحسین کے لبوں پر چھڑی مار رہا تھا۔ امان از دل زینب سلام علی قلب، سلام علی قلب زینب الشکور۔ بی بی کے صابر دل پر سلام، بی بی کی صابر اور شاکر زبان مطہر پر سلام۔ یہاں بعض تاریخوں میں ایک روایت ہے، اس روایت کو سن لیجئے، ماشاءاللہ آپ نے بے پناہ گریہ کیا، الحمدللہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے بھی، جو مومنین ہمارے ساتھ موجود ہیں جہاں کہیں سن رہے ہیں، سب کے مرحومین کی نیت سے آپ سب کے مرحومین کے لیے میں ایک فقرہ اور کہتا ہوں۔ دیکھیں بی بی زینب سلام اللہ علیہ خواہر ہے، خواہر کے لیے جذبات کا اظہار کرنا پھر ایک منزل پر آسان ہو جاتا ہے، لیکن زوجہ کے لیے مجمع عام میں اپنے جذبات کا اظہار کرنا وہاں حیا مانے آ جاتی ہے۔ اس لیے آپ کو شام غریبہ میں نہیں ملے گا کہ بی بی ام رباب گئی ہو حسین کے لاشے پر۔ ہائے ہائے ہائے، جب حسین کا لاشا پامال ہو رہا تھا بی بی زینب سلام اللہ علیہ آئیں۔ آپ کو بی بی ام رباب کا ذکر کم ملے گا، زوجہ ہے نا امام حسین علیہ السلام کی، کہ وہ قریب گئی ہو لاشا امام حسین علیہ السلام کے۔ ایک موقع ہے تاریخ میں جو میں نے دیکھا ہے،
وہ یہ کہ جب یزید چھڑی مار رہا تھا امام حسین کے لبوں پہ، اس وقت ایک روایت ہے کہ بی بی ام رباب آگے دوڑی اور حسین کے سر کو گود میں لیا اور فرمایا یا ثمرۃ فؤادی، اے میرے آقا میری آنکھوں کی ٹھنڈک آپ میرا قربان ہے۔ بی بی ام رباب نے امام حسین علیہ السلام کے سر کو گود میں لیا، اللہ جانے فریاد کی ہو، علی اصغر کربلا میں رہ گیا، سکینہ تماچے کھاتے ہوئے شام تک پہنچا۔ زوجہ اپنے دل کی بات شوہر ہی سے کر سکتی تھی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّامٌ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ صلی اللہ علیہ یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا ابن امیر المومنین یا ابن فاطمة زہراء سیدۃ النساء العالمین یا حسین یا حسین۔